کسان حمزہ، گندم کے بیچ میں اتنا بڑا دانہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کہاں سے آیا اتنا بڑا دانہ؟ اب بادشاہ سلامت میرا یقین کریں، مجھے بھی نہیں پتا، میں نے آج سے پہلے کبھی خود نہیں دیکھا ایسا دانہ۔ اس کے بارے میں بہتر آپ کو آپ کے وزیر بتا سکتے ہیں، مجھے علم نہیں۔ یہ وزیروں، میں نے ایک بہت ہی عجیب گندم کا دانہ اپنے کھیتوں میں دیکھا ہے آج، جو کہ سائز میں بہت بڑا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے، یہ گندم کا دانہ کہاں سے آیا اور اتنے بڑے گندم کے دانے کی کھیتی کہاں ہوتی ہے۔ آپ لوگ بہت ہونہار ہیں، مجھے آپ لوگوں سے جواب چاہیے کہ ایسی کھیتی آپ نے کہاں ہوتے ہوئے دیکھی ہے آج تک۔ آپ سب لوگ خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ کیا اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں؟ حضور اعلیٰ، جو آپ فرما رہے ہیں، نہ کبھی ہم نے ایسا سنا، نہ کبھی ہم نے ایسا دیکھا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کسان سے اس بارے میں پوچھیں، وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ ایسی فصل کہاں پر اور کس علاقے میں اگتی ہے، تاکہ ہم وہاں جا کے اس کے بارے میں پوچھ سکیں۔ ملک کے سب سے بڑے کسان کو لایا جائے، فیل فور۔ آج ہمارے علی بھیا ہماری طرف سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، خدا خیر ہی کریں۔ اور علی بھیا کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ آئیں بیٹھیں۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ تو ہمارے طرف آتے ہی نہیں بالکل بھی۔ گھر بار میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ آج کیسے آپ نے چکر لگا لیا؟ ہم تو آپ کو یاد ہی کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ ارے راجو بھیا کیا بتائیں، سب ٹھیک ہیں، بس ہمارے بادشاہ سلامت نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اب بادشاہ سلامت کی نئی فرمائش آئی ہے، انہوں نے کوئی گندم کا دانہ دیکھ لیا ہے فصل میں، جو کہ عام دانوں سے بہت بڑا ہے، اور اب بادشاہ سلامت جاننا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا دانہ کہاں سے آیا اس گندم میں، یہ ایسی گندم کہاں اگتی ہے، جس کے لیے انہوں نے آپ کو مدعو کیا ہے اپنے دربار میں۔ میں آپ کو بلانے آیا ہوں۔ پھر تو خدا خیر ہی کرے، چلیں چائے پی کے چلتے ہیں بس۔ ارے شبانہ، 2 کپ چائے تو ذرا لے کر آنا۔ ارے کیوں شور کر رہے ہیں آپ؟ وہ چالی بابو آئے ہیں، میں بس 2 منٹ میں چائے بنا کر لے کر آتی ہوں، آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ارے بس جلدی بنا کے لے آؤ چائے، ہمیں بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ السلام علیکم بادشاہ سلامت، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ یہ ہیں کسان ہمارے ملک کے بہت بڑے، اور یہ کافی بڑے رقبے پر کسانی کرتے ہیں، اور ان کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہے کسانی کا، ان کے دادا بھی اور پردادا بھی کسان تھے۔ آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں ان سے۔ ہاں میرے علی وزیر، اگر ان کے پاس جواب موجود نہ ہوا میرے سوال کا، تو آپ میرے غضب کو دعوت دیں گے۔ بتاؤ کسان، اتنا بڑا گندم کا دانہ کیا اگایا جا سکتا ہے زمین سے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا دانہ زمین سے اگا؟ ہماری سلطنت کی وہ کون سا حصہ ہے جہاں پہ اتنی زیادہ گندم اگتی ہے، اتنی بڑی گندم؟ اچھا سلامت، بات یہ ہے کہ میں جتنے عرصے سے بھی کھیتی کر رہا ہوں، میں نے آج تک اتنا بڑا دانہ نہیں دیکھا۔ اگر میں جان کے مان پاؤں تو کھل کے عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا دانہ آج تک نہیں سنا نہ دیکھا جیسا آپ نے بیان کیا۔ میری کھیتی کے اس ٹائم میں کبھی بھی اتنی بڑی فصل نہیں ہو سکی، لیکن جو آپ بیان کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرے سے پچھلے دور میں یہ کھیتی ہوئی ہو، میرے والد صاحب ہو سکتا ہے وہ جانتے ہوں اس کے بارے میں، لیکن جان کے مان پا کے عرض کروں کہ میرے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اپنے والد صاحب کو لے آتا ہوں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اس کھیتی کے بارے میں۔ حد ادب، تم لوگوں کو اس دانے کا نہیں پتہ جو دنیا میں موجود ہے؟ یہ کہاں سے فصل آئی؟ یہ دانہ کہاں سے آیا؟ کیا جن لے کر آئے؟ کہاں سے آئی یہ فصل آخر؟ تم لوگوں کو کچھ نہیں پتا۔ اے کسان، جاؤ اور اپنے والد کو لے کر آؤ اور ان کو سمجھا کے لانا کہ مجھے جواب چاہیے، جواب۔ والد محترم کہاں ہیں آپ؟ والد محترم، آپ یہاں پر سوئے ہوئے ہیں، علی بھائی آ جائیں آپ بھی، والد محترم یہاں سوئے ہوئے ہیں۔ انکل اٹھ جائیں آپ، ہمیں بادشاہ سلامت نے یاد کیا ہے، ہمیں ان کے پاس جانا ہے۔ مجھ ناچیز کو انہوں نے کیوں یاد کیا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کیا مجھ سے کچھ گناہ ہو گیا ہے جو انہوں نے مجھے یاد فرمایا ہے؟ والد محترم، یہ تو آپ کو وہاں چل کے ہی پتہ چلے گا، کچھ گندم کے بڑے دانے کا معاملہ ہے، یہ ہم آپ کو راستے میں بتائیں گے۔ بادشاہ سلامت بہت غصے میں تھے، بس جلدی کریں، چلیں جلدی چلیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ لوگ بادشاہ سلامت کے محل جا رہے ہیں تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلوں، اسی بہانے محل میں ذرا گھوم لوں گی میں۔
تمہیں ضرور لے کر جائیں گے، پر اس دن جس دن ہم جواب نہ دے سکے اور بادشاہ سلامت نے ہمیں موت کی سزا سنائی تو ہم تمہیں ضرور لے کر جائیں گے۔ تمہاری جو آخری خواہش ہے کہ بادشاہ سلامت کا محل گھومنا ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اسی دن۔ خوش آمدید بڑے کسان جی ہمارے محل میں، ہمیں جواب دیجیے، ہمارے سوال کا ہم سے انتظار نہیں ہو رہا، ہم آپ کے منتظر تھے کافی دیر سے، تو اس عمر میں بھی اپنے بیٹے سے زیادہ جوان لگتے ہیں، آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ اور ہمیں دونوں راز بتائیں، اپنی صحت کا بھی اور اس گندم کے دانے کا بھی۔ اچھا سلامت جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، سب راز اللہ کے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، نہ یہ صحت کا راز نہ اس گندم کے دانے کا راز، بس اتنا جانتے ہیں کہ پوری زندگی جب سے کھیتی کر رہے ہیں کبھی بھی ایسی فصل، ایسا دانہ، اتنا بڑا دانہ نہیں دیکھا۔ پوری زندگی گزر گئی کھیتی باڑی میں، پر کبھی بھی ایسا دانہ آج تک ہماری نظروں کے سامنے سے نہ گزرا، نہ ہی کبھی کسی اور کسان نے ایسا کچھ بتایا۔ اچھا سلامت ہمیں معاف کر دیں، ہم تو نہیں جانتے، ہاں ہو سکتا ہے ہمارے والد صاحب جانتے ہوں، ان کے زمانے میں ضرور کوئی ایسی کھیتی ہوئی ہو، ضرور کوئی کھیتی ہوئی۔ ہمارے پوری سلطنت میں کوئی بھی ایک ایسا انسان بھی نہیں جو اتنا عقل مند ہو کہ ہمیں اس گندم کے دانے کا راز بتا سکے۔ آپ سب لوگ بھی ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی کچھ نہیں بتاتا۔ آپ کے والد بھی اگر کھیتی کرتے تھے تو وہ ان کو بھی لے آئے، ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، لیکن اگر ان کو بھی نہ معلوم ہوا تو آپ سب کو ہم زندان میں ڈال دیں گے، زندان میں۔ ہم دید ہمارے محل میں آپ کو، آپ تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے سے زیادہ پھرتیلے، جوان لگتے ہیں اور زیادہ طاقتور بھی۔ آخر آپ کے خاندان کی بزرگوں کی صحت کا راز کیا ہے؟ ہمیں دو راز جاننے ہیں آپ لوگوں کے، بزرگوں کی صحت کا راز اور ایک گندم کے دانے کا راز۔ ابھی پوری زندگی کھیتی کی ہے تو کیا اتنا بڑا دانہ کبھی آپ نے دیکھا ہے یا کبھی کسی سے سنا ہے اتنے بڑے دانے کا کہ اتنا بڑا دانہ بھی اگ سکتا ہے زمین کے اندر سے؟ جی ہاں حضور اعلیٰ، میں جانتا ہوں اس گندم کے دانے کا راز بھی اور اپنے بزرگوں کی صحت کا راز بھی۔ جو مجھ سے پرانے تھے ان کی صحت کا راز بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور اپنے آنے والے اگلوں کی نسل کا بھی صحت کا راز میں بتا سکتا ہوں آپ کو، اور اس گندم کے دانے کا راز بھی۔ سبحان اللہ، آپ کو جواب معلوم ہے، ہم اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ اگر آپ کا جواب معقول ہوا تو ہم آپ کو سونا چاندی سے تول دیں گے اور آپ کو خوش کر دیں گے، ہم خوش۔ حضور اعلیٰ، اس گندم کے دانے کا راز اور ہماری صحت کا راز ایک ہی چیز سے جڑا ہوا ہے، وہ ہے محنت۔ حضور اعلیٰ، جب میں کھیتی کرتا تھا تو میں کوئی نوکر نہیں رکھتا تھا، سارا کام میں خود کرتا تھا اکیلا، تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں تھی، میرا جسم نہیں تھکتا تھا۔ پھر میرا بیٹا آیا، اس نے ایک نوکر رکھا، یہ خود بھی کرتا تھا لیکن ساتھ اس نے نوکر کی ہیلپ لی۔ پھر اس کے بعد حضور اعلیٰ میرا پوتا آیا، اس نے خود کام کرنا چھوڑ دیا اور اس نے 2 نوکر رکھ لیے، یہ صرف دیکھتا تھا کام بیٹھ کے۔ اس وجہ سے حضور اعلیٰ میرا جسم اتنا پھرتیلا ہے کہ میں نے ساری عمر خود کام کیا۔ میرے بیٹے نے بھی تھوڑا بہت خود کیا لیکن میرا پوتا بہت کم کام کرتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم کھیتی کرتے تھے تو ہم بہت ہی دل و جان سے کھیتی کرتے تھے، اور جتنے زمین پہ دل چاہتا تھا ہم کھیتی کرتے تھے، کوئی جتنی ضرورت کے مطابق زمین ہوتی تھی ہم کھیتی کر لیتے تھے۔ ہمارے دل بہت بڑے تھے، ہم صرف اپنا فائدہ نہیں سب کا فائدہ سوچتے تھے۔ جو زمین سے اگتا تھا وہ سب میں میل بانٹ کے کھاتے تھے، کبھی بھی زیادہ ہوس نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے رزق میں برکت رکھی، ہمارے کھانوں میں برکت رکھی، ہمارے صحت میں برکت رکھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زمینوں کے ٹکڑے بھی چھوٹے ہو گئے لوگوں کے دلوں کی طرح، اب کوئی کسی کا احساس نہیں کرتا۔ جب احساس نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں رہا۔ انسان محنت کرتا ہے دل و جان سے رب کو راضی کرنے کے لیے، دل کو صاف کر کے، تو اللہ رب العزت خود ہی ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے، رزق میں، ایمان میں، صحت میں۔ جواب بہت معقول اور بہت ہی دل کو چھو لینے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کے دل میں پیار، محبت اور کھانوں میں اور رزق میں، صحت میں برکت ڈالے، آمین۔